بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلہ کی یہ اس کا خاتمہ ہے۔ تمام فصول کے مباحثے کے بعد اس خاتمے میں ہم نے مادہ جو کہ بالقوہ ہے اس قوت کی تعریف کی کہ خود نفس قوت ہو یا وہ چیز جو قوت کو پائے ہوئے ہو، اس کی ہم نے تعریف کی، کیونکہ یہ موضوع قدرت سے متعلق ہے، یعنی قدرت کی تعریف کیا کرتے ہیں جس میں قوت پائی جائے اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی وہ قدرت کی تعریف ہوگی۔ جو پچھلے مباحثے ہم نے قدرت کی تعریف کی، تو قدرت کی تعریف میں دو چیزیں آئیں گی، ایک قدرت کی تعریف ممکن موجود کے لیے، ایک واجب الوجود کے لیے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ قدرت کے ساتھ اگر علم اور مشیت ہو تو یہ واجب تعالیٰ کے لیے علت تامہ ہے، یعنی اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، علم بھی ذاتی صفت ہے، مشیت بھی ذاتی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ علت شرط بیرونی شرائط کی اسے ضرورت نہیں۔ جبکہ ممکن موجودات کے لیے کیا ہوگا کہ یہ قدرت علم اور ارادے کے ساتھ ساتھ خارجی جو ہیں شرائط بھی چاہیے، علت ناقصہ۔ جب وہ خارجی شرائط پوری ہوں گی تو پھر اس سے کون سا ہے فعل صادر ہوگا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب یہاں پر مصنف تعریف جو کی ہے قدرت کی، اب قدرت میں مصنف نے بحث لیا ہے اختیار کی، کہ یعنی کہ جو شخص قادر ہوتا ہے اس میں جب بھی علت تامہ پائی جائے گی تو اب اس کے لیے دو جہتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک فعل اور ایک ترک فعل۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ مثلا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میری اختیار ہے کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں، میرے میں یہ قوت پائی جاتی ہے کس چیز کی، اس کے کرنے کی یا اس کے نہ کرنے کی، اس کو اختیار کہتے ہیں۔ لیکن قوت ہے کروں یا نہ کروں، تو یہ ہوگی ممکنات کے لیے، ممکن موجودات کے لیے، کہ جب بھی وہ کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فعل ہونا یا فعل کا نہ ہونا، یا ترک فعل، اس کا کہتے ہیں۔ فعل اور ترک فعل کی دونوں جہتیں پائی جائیں، اس کو جہتوں سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں امکان ہے، ممکن ہے کہ یہ فعل صادر ہو اور ممکن ہے کہ فعل صادر نہ ہو، یہ امکانی جہت پائی جاتی ہے۔ اب اس کے قائل کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے وہ یہی والا اختیار ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، لیکن اس میں نہ کرنے کی جہت بھی پائی جاتی ہے، امکان ہے کہ وہ اس کو نہ کرے۔ جبکہ مصنف اس فصل میں اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ علت تامہ کی جب شرائط پوری ہوں گی، یعنی قوت، اس کا علم اور اس کی مشیت، تو اس سے فعل صادر ہوگا، اور اس میں عدم فعل یا ترک فعل جو ہے اس کی جہت اس میں نہیں پائی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں وجوبی جہت۔ یہاں پہ امکان ہے، ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ نہ ہو، تو مصنف کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ امکانی جہت نہیں پائی جاتی، وہ واجب الوجود ہے، اس میں وجوبی جہت پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر مصنف نے لکھا نہیں ہے اس کی تائید میں، جیسا کہ بہت ساری قرآن کی آیات بھی ہیں، اللہ جو چاہے کرتا ہے، جو نہیں چاہتا اسے نہیں کرتا۔ اب اس کو غور سے دیکھیں، الحمدللہ الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیرہ۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے کہ اس فعل کو کرے، جو فعل کو، وہاں پر ترک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کا ہونا وجوب ہے وہاں پہ۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ترک فعل کرتا ہے، یعنی فعل کو نہیں کرنا چاہتا، وہاں کا فعل ہونا وہ جہت منتفی ہے، یعنی کہ جس کو کرنا چاہتا ہے وہاں دوسری جہت ہی نہیں کہ نہ کرے، اور جس کو نہیں اللہ تعالیٰ نے کرنا اس کو کبھی بھی نہیں کرنا، اس میں ہونے کی جہت نہیں پائی جائے گی۔ وجوبی جہت سے مصنف کی اصل میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنا چاہتا ہے
وہاں دوسری چیز کا امکان نہیں ہے، اور جس چیز کو نہیں کرنا چاہتا وہاں پہ ہونے کا امکان نہیں، اس کو کہتے ہیں وجوبی جہت۔ اب یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لی، امکانی جہت اور وجوبی جہت۔ امکانی جہت یعنی ہونا اور نہ ہونا دونوں کا امکان پایا جائے، وجوبی جہت کہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کرنا وہاں پہ نہیں کرنا، ہونے کی جہت نہیں۔ یہ جو جہت وجوبی جہت ہے، یہ متکلمین اس نظریے کے قائل ہیں۔ اصل مسئلہ کیوں ہے متکلمین یہ والی جہت متکلمین یہ والی جہت رکھتے ہیں؟ اب متکلمین یہ والی جہت کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اگر یہ جہت رکھے وجوبی جہت کہ جس چیز کو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے، تو اللہ مجبور قرار پائے گا، جبکہ اس جہت سے ان کی مراد کیا ہے کہ اللہ مختار ہے، اس میں اختیار پایا جاتا ہے کہ کرے یا نہ کرے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اگر صرف ایک ہی جہت ہے اللہ تو مجبور ہو گیا کہ اللہ نے جس کو کرنا ہی کرنا ہے، اور جس کو نہیں کرنا نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ مجبور قرار پائے گا۔ جبکہ اس نظریے سے جو ہمارے جس طرح ہم ہیں، کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، تو وہ اس نظریے سے اللہ تعالیٰ مختار قرار پاتا ہے۔ اب اصل میں اس مجبور کہ اللہ مجبور ہوتا ہے اس کی انہیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے انہوں نے یہ باطل نظریہ اختیار کیا۔ مصنف کہہ رہا ہے اس نظریے میں یہ جو مجبور ہے اس کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ دیکھیں جبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جبر ذاتی، ایک جبر خارجی۔ اگر خارج سے جبر ہو تو پھر نقص لازم آتا ہے کہ کوئی غیر چیز اسے مجبور کری، اس وجہ سے وہ نہیں کر رہا۔ انسان کیوں نہیں کرتا؟ انسان جس عمل کو ارادہ بھی ہو، چاہتا بھی ہو، یا وہ چاہت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، علم بھی ہے، قوت بھی ہے، تو وہ ضرور کرے گا انسان۔ وہ اصل میں قوت ہونے کے باوجود کرتا نہیں ہے، کیونکہ خارجی شرائط پوری نہیں ہوتی، خارج سے کوئی چیز مانے ہوتی ہے، خارج سے کوئی چیز جبر کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خارج سے کوئی جبر، خارج میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، سب اس کی مخلوق ہے، اس کی محتاج ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس پر جبر کرے، تو خارجی جبر تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو جبر آپ کہتے ہیں مجبور آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو یہ تو جبر ذاتی ہے، وہ جبر ذاتی اگر ہے تو یہ نقص نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کل خیر ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا صادر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے خیر ہی صادر ہوگا، کیا یہ جبر ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ پودوں میں کیا ہوتا ہے، پودا جو ہے پھول ہے مثلا، اس سے خوشبو آنی گلاب کے پھول سے، وہ کہتے ہیں یہ جبر ہے، لیکن یہ طبیعت، اس کی طبیعت میں ایسے تھا کہ اس سے خوشبو ہے، اور طبیعت میں جبر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا موضوع بعد میں ہے کہ طبیعت میں بھی جبر کلی نہیں ہے، البتہ اب کل خیر اللہ تعالیٰ سے خیر ہی صادر ہونا ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ سے خیر صادر ہونا کیا یہ جبر ہے؟ یہ جبر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ جبر تو حسن ہے، اس کی ذات سے ہی اٹھ رہا ہے، اس کی ذات خیر ہے تو خیر ہی اٹھ رہا ہے، اس کی ذات جس کو کرنا چاہ رہی ہے اس کی ذات سے وہ ہو گئی ہوگا، کیونکہ وہ اس ایک علم اس کی شرط ہے، علم میں دیکھتا ہے کہ خیر ہے تو وہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ مصلحت ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، اور جس میں مصلحت یہ ہے اس کے علم کے مطابق جو خیر نہیں ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جبر اگر آپ کہیں اس کی ذات سے ہے، ایک تو یہ جبر ذاتی حسن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کل عالم کو اپنی مرضی سے خلق کیا، وہاں پہ جبر نہیں آتا، وہ جبر موضوع ہی نہیں ہے۔ البتہ ابو علی سینا نے اس کا ایک نکالا ہے، یاجب علیہ، ایک ہے یاجب عنہ، وہ یہی کہ ایک جہت یہی ہے کہ یعنی جب وہ یاجب علیہ کہہ رہا ہے تو غیر کی طرف سے اس پہ جبر آتا ہے تو وہ کسی کام کو کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے یاجب عنہ، وہ کہتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ، اس کو میں دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک امکان وقوعی، ایک امکان عقلی یا ذہنی کہہ لیں۔ اب ان دو کو آپ ذرا غور سے سمجھیں۔
امکان وقوعی، چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے لے لیں چاہے معصوم ہستی، معصوم سے مراد انبیاء یا ائمہ جو بھی معصوم ہستیاں ہیں وہ ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔ معصوم سے مراد کیا ہے؟ گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اب کیا ان سے یہ جو ان کی عصمت ہے یہ اس میں جبر ہے یا اختیاری ہے؟ یہ جبری ہے یا اختیاری ہے؟ یہ موضوع بڑی کتابوں میں آئے گا، لیکن اس سے ملتا جلتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی ایسے ہو۔ تو جو فلاسفہ کچھ لوگ حکماء کہتے ہیں کہ معصومین سے ممکن ہی نہیں ہے کہ گناہ صادر ہو، یعنی واقع ہو، گناہ واقع نہیں ہو سکتا، امکان وقوع ہی نہیں پایا جاتا ان میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ بھی اس میں امکان وقوع ہی نہیں ہے کہ غلط یا ظلم یا اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز صادر ہو۔ جب وہ صادر نہیں ہوئی تو ایک جہت رہ گئی، وجوبی جہت۔ اب جو وجوبی جہت ہے وہ وقوعی ہے۔ یہ ابو علی سینا نے کہا کہ معصومین سے واقع نہیں ہو سکتا کوئی بھی گناہ، خارج میں کبھی بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی واقع نہیں ہوگا، لیکن ایک امکان عقلی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے امکان عقلی پایا جاتا ہے کہ ان میں استعداد ہے کہ وہ کیونکہ استعداد ہے وہ دوسرا فعل صادر ہونے کا امکان عقلی ہو سکتا ہے۔ امکان عقلی ہونے سے امکان وقوعی مراد ہرگز بھی نہیں ہے کہ اگر عقل میں امکان آتا ہے، کیونکہ وہ جبر کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں وہ، اور فلسفے میں ہے یہ امکان عقلی، وہ امکان عقلی ہونے سے امکان وقوعی لازم نہیں ہے۔ تو پس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء سے کبھی بھی گناہ صادر نہیں ہوتا، لیکن امکان اس میں عقلی پایا جاتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں یجب ان ہو۔ تو یہ دو جہتیں ہو گئیں۔ یہ مصنف نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو اس طرح جبر لازم نہیں آتا، جبر لازم سے مراد ایک خارجی جبر نہیں ہوتا، مگر یہ جو نظریہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے باطل ہے کہ اللہ میں ایک امکانی نسبت جہت پائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی فعل جو ہے اس کی قوت کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت واجبہ، اللہ تعالیٰ کی واجب قوت ہے، اس سے یہ فعل صادر ہونا ہے۔ اب اس میں امکان یہ کہاں سے آ گیا؟ امکان تو ممکن الوجود کا لازم ہے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک ممکن موجود ہے، اس طرف واجب اور اس طرح عدم، دونوں طرف نسبت ممکن کی برابر ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اس کو پہلے وجوب ملے گا، اس ممکن الوجود کو، پھر اس کو وجود ملے گا۔ اس کی ذات میں احتیاج ہی احتیاج ہے، اس کی ذات میں نہ وجوب ہے نہ عدم ہے، دونوں طرف کی نفی کرنا ہے، وجوب کو بھی نفی کرنا ہے اور عدم کو بھی، نہ یہ معدوم ہے نہ یہ واجب ہے۔ تو وہاں پر یہ امکان پایا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں یہ نسبت جو اللہ کے فعل کی طرف امکانی نسبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے باطل ہے، کیونکہ واجب الوجود ہے، وہاں پر نسبت وجوبی ہی ہوگی۔ اور خود ہم نے عرض کیا کہ آیات احادیث بھی کہتی ہیں اللہ جس چیز کو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس چیز کو نہیں کرنا چاہتا اس کو نہیں کرتا۔ یہ اس کے علم، اس کی حکمت کے ماتحت ہے۔ یہ فعل کا درجہ کافی نیچے ہے، فعل سے پہلے آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا علم۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کو ہونا ہے یا نہیں ہونا، جس کو ہونا ہے ہونا ہے، جس نے نہیں ہونا وہاں پہ نہیں ہونا۔ تو یہ جو جہت ہے یہاں تک دیکھتے ہیں، اور مصنف نے یہاں پر کیا کہا ہے۔ عدم زمانی، اب یہ تو ہو گیا، ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے واجب الوجود سے جب بھی کوئی فعل صادر ہوتا ہے، جو فعل صادر ہوتا ہے یہ فعل ممکن الوجود، جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ ممکن کو کب وجود ملتا ہے؟ جب واجب الوجود سے اس سے پہلے وجوب ملتا ہے، پھر اس کو وجود ملتا ہے۔ تو ممکن الوجود کی جو علت ہے وہ علت کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا فلاسفہ نے کہ وہ امکان ہے،
جبکہ متکلمین کہتے ہیں کہ وہ حدوث ہے، جبکہ حدوث موضوع ہے اس عالم مادہ میں، اور عالم مادہ میں حدوث سے مراد کیا ہے کہ اس عالم مادہ میں کوئی چیز بھی آئے تو عدم زمانی کے بعد آئے، عدم زمانی کے بعد، یعنی ایک زمانے میں وہ عدم ہو پھر اس کے بعد آئے۔ مثلا میں پیدا ہوا، مثلا جب بھی 1980 میں پیدا ہوا تو 1979 میں 78 میں معدوم تھا، پہلے میں معدوم ہوں گا تو پھر بعد میں آؤں گا، یعنی ایک زمانے میں عدم معدوم تھا پھر مجھے وجود ملا میرا اس ایک زمانے میں معدوم ہونے کے بعد آنا، اس کو کہتے ہیں عدم زمانی کے بعد، اور وہ حدوث ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اصل خود ممکن الوجود کی جو علت ہے وہ اس کا امکان ہے، حدوث کا مرتبہ تو اس عالم میں ہے، یہ بہت نیچے ہے، اصلی علت جو ہے وہ امکان ہے۔ تو اس کے متن بالکل آسان ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اس طرح یہ بات رندی ہو جائے گی۔ بالکل یہی متن میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ جیت امکانیہ اور جیت وجوبی، اور مصنف نے کون سا نظریہ اختیار کیا، وجوبی والا، اور متکلمین کے اس نظریے کو اس نے رد کیا ہے، یہی بات لکھی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔